السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اس سے پہلے ہم لوگ جین مذہب کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ اس میں جین اور اس کے سکھ اور قادیانیوں سے متعلق بات ہوگی، گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سکھ جو ہے یہ ہندو اور مسلم سکھ مت ہندو مسلم بیچ کا ایک مذہب ہے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کے آخر اور 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں منظر عام پر آیا ہے۔ یہ سکھ مت ان لوگوں نے اسلام اور ہندو مت کے درمیان ایک نئے مذہب کا اعلان کیا، جس کا شعار تھا ہندو مت اور مسلمان نہیں، نہ ہندو مت اور نہ مسلمان۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے بھی سخت دشمنی اور نفرت کی، اور سخت دشمنی اور نفرت کرتے بھی ہیں یہ لوگ، اور اسی طرح ہندوؤں سے بھی دشمنی اور نفرت کی۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں اپنی خالصتان کے نام سے ریاست بنا لیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کے دوران ان سے محبت اور تعلق کا اظہار کیا۔ ان کا سکھوں کا پہلا جو بانی ہے نانک ہے، جس کو گرو کہا جاتا رہا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو، یعنی وہ معلم جو 1469 عیسوی میں ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، جس کا ایک مسلمان فیملی سے تعارف ہوا۔ پھر اس نے ایک کھانے پینے کا ایک کاؤنٹر کھولا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی کے لیے کھانا تیار کیا جاتا، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر وہاں پر۔ یہ اس نے دینی علوم کو حاصل کیا، گرو نانک نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے رب کو دیکھا ہے، رب ہی نے اس کو اس دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے یہ سب فراڈی چیزیں جو وہ اسلام کو ضرور پسند کرتا تھا، لیکن ہندو مت کے جراثیم اس کے اندر ہمیشہ باقی رہے۔ شروع میں اس کی دعوت ہندو مت اور اسلام پر قربت پیدا کرنا تھا، ہندو مت اور اسلام میں قربت پیدا کرنا تھا کہ دونوں قریب ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ اس نے ایک مخصوص مذہب اختیار کر لیا۔ اس نے موجودہ پاکستان کے شہر کارتارپور میں ایک مخصوص گرودوارہ بنایا۔ اس کا انتقال 1539 عیسوی میں ہوا۔ ابھی تک اس گرودوارے میں اس کا کپڑا موجود ہے، اس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اور کچھ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں تحریر کرنا ہے اس پر، وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے 10 معلم جانشین ہوئے ہیں، جن کو مہاراجہ کہا جاتا ہے ان کے یہاں، یا ان کو بھی وہ گرو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے یہ لوگ توحید اور وحدانیت خالق کو مانتے ہیں، اللہ کے وحدانیت کو مانتے ہیں، اور ان کے یہاں بت پرستی حرام ہے، بت پرستی نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ معبود کے لیے متعدد نام استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے واہ گرو، یا اور سب سے بڑا خالق حق ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ معبود کو انسان کی شکل نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ سورج، درخت اور دریا کی ہندوؤں کی طرح عبادت نہیں کرتے ہیں، دریائے گنگا میں غسل کرنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے یہ لوگ۔ ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس میں غسل کرے گا تو کوئی پوتر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور اس میں نہانے کو حج نہیں سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے بڑے لوگوں نے شراب نوشی اور خنزیر کا گوشت کھانے کو جائز قرار دیا، اس لیے ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں،
اور ہندوؤں کی چاپلوسی میں گائے کا گوشت کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ دین کی 5 بنیادی باتیں جن کو پنج تنتر کہتے ہیں، وہ پیدائش سے موت تک بال تراشنا ان کے ہاں ممنوع ہے، بال لمبا چھوڑتے ہیں، اجنبی لوگوں کو اپنے میں داخل نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ دوسرے یہ ہے کہ ہر شخص کو کلائی میں لوہے کا کنگن پہننا ضروری ہے، یہ کڑا جو ہے کڑا پہننا ضروری ہے اس کے لیے۔ نمبر 3 جو ہے پاک دامنی کے رمز کے لیے پاجامے کے نیچے توانا پہننا ضروری ہے، وہ تیراکی کے لباس جیسا ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہر شخص کے لیے اپنے بالوں کو سدھارنے کے لیے کنگھا رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ بالوں کو سدھارتا رہے، اس لیے وہ کنگھا رکھتے ہیں بال کے اندر۔ 5 طاقت اور قوت کے احساس کے لیے، کہ ان کو طاقت اور قوت کا بھی احساس رہے، اس لیے ہر سکھ اپنے پاس چھوٹا سا برچھا یا خنجر ہمیشہ ضرور رکھتا ہے۔ سکھ کے جو معلمین ہیں یا گرو یا مہاراجا کہہ لیجئے، خرافاتی واقعات، بے سند باتوں اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے معلمین کے درمیان تناسخ ارواح کے قائل ہیں، کہ ان کی روحیں آتی جاتی ہیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کی بات کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے تفصیل سے، اس سے پہلے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو پوری دنیا میں سکھ مت کو عام کرے گا۔ یہ لوگ ایک شخص کے مرنے اور دوبارہ پیدا کیے جانے پر ایمان یقین رکھتے ہیں، یعنی وہی آواگمن پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا یہ لوگ کارما کے قائل ہیں، یہ اس کے جو ہیں یہ اس کے قائل ہیں۔ 5 کے عدد کو مقدس جانتے ہیں یہ لوگ، 5 کا عدد ان کے یہاں بہت مقدس ہے، کیونکہ پنجابی اس کا معنی صوفی ہے، یعنی 5 دریا۔ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں، بس ہندوستان میں ہندو مت کی عیدوں اور تہواروں کو مناتے ہیں یہ لوگ۔ اتنے پہلے اور آخری گرو ان کے پہلے اور آخری گرو کی پیدائش کے جشن بھی مناتے ہیں، اور بڑے دھوم دھام سے گانا باجے کے ساتھ یہ لوگ ہندوؤں کی طرح اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی جلایا جاتا ہے۔ امرتسر ہندوستان میں ان کے مقدس اجتماعات کے لیے ان کا مقدس اور پاکیزہ شہر ہے۔ اس میں سب سے بڑا ان کا گردوارہ ہے، جس کی تقریباً 1.5 کروڑ لوگ زیارت کرتے رہے، سال میں جو ہے زیارت کرتے ہیں۔ ان کی نماز دعا سے عبارت ہے، اور ہر عبادت کے آخر میں کچھ ترانے گائے جاتے ہیں، اشلوک پڑھے جاتے ہیں، جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ خالصتان کے لوگ عنقریب حکومت کریں گے۔ یہ چند گزارشات تھیں وہ اس کے متعلق۔ اب یہ قادیانیت جو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ ان کے جراثیم جو ہے مختلف جگہوں پہ یہ اب اپنے نفوذ مسلمانوں میں یہ اپنے نفوذ کو بڑھانے کے لیے بڑی مختلف حربے وہ استعمال کر رہے ہیں آج کل۔ اس لیے ضروری ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتایا جائے۔ قادیانیت جو ہے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے اور انہیں فریضہ جہاد سے بیزار کرنے کے لیے ہندوستان میں برطانوی سامراج کے منصوبہ بند پلاننگ کے تحت یہ قادیانیت منظر عام پر آئی ہے، کیونکہ سامراج کو یعنی انگریز سامراج کو مسلمانوں کے جہادی جذبے سے خطرہ لاحق تھا۔ تو یہ انہی کی پیداوار ہے، انہی انگریزوں کی پیداوار ہے۔ یہ اس کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی نے رکھی ہے۔ اس کی مرزا 1839 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 908 عیسوی میں ہوا۔ وہ اپنی بدمزاجی، پاگل پن، بہت بیماریوں اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے میں مشہور و معروف تھا۔
مشہور تھا کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، بدمزاج ہے، نشہ آور چیزوں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں تھیں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا، یہ دعویٰ کیا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے بعد اس کے پاس جو ہے، یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے پاس وہی آتی ہے جس وقت اس کی پول کھل گئی اور اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہونے لگے، تو اس نے لوگوں کو جھانسا دیتے ہوئے دعویٰ کیا، دیکھا کہ بھئی تو یہ تو پول کھل گئی، معاملہ بڑا خراب ہو رہا ہے، تو اس نے لوگوں کو جھانسا دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہے اور مہدی منتظر ہے، وہ مہدی ہے جن کے آخری زمانے میں آنے کی بات کہی گئی، تو وہی مہدی ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آدھے دنیا میں ان کا نزول ہوگا، وہی ہے۔ اور یہ خیال کیا گیا کہ اس کی کچھ یہ نہ تھمنے والی نشانیاں ہیں، جو شخص اس کی دعوت کو قبول نہ کرے گا وہ کافر قرار پائے گا، یہ سب جو ہے یہ باتیں کہیں گی۔ اور ان کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کسی بھی احمدی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی قادیانی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ احمدی قادیانی کے علاوہ کی نماز جنازہ پڑھے۔ جیسے ہمارے یہاں جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ان کے یہاں بھی یہی بات ہے۔ غلام احمد کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ سے بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ قادیانیت کے دو فرقے، ان کے دو فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے قادیان کی جماعت اور اس کا سرگنا ہے محمود ابن غلام احمد، ان کا عقیدہ ہے کہ غلام احمد نبی ہے، وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ دوسرا فرقہ لاہور کی جماعت، ان کا عقیدہ ہے کہ غلام احمد کی نبوت ثابت شدہ نہیں ہے۔ ان کی گمراہی اور خرافات یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا ہونے کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ وہ یوسف نجار کے بیٹا ہے۔ یہ جو دوسرا فرقہ ہے، ان کا اسرائیل سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اچھے ان کے مراسم میں اسرائیل نے ان کے لیے بہت سے مرکز اور مدرسے کھولے ہیں۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے نہیں جاتے، ان کا انگریزوں سے بھی بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے دنوں میں بھرپور مدد کی ہے، ان کی ہر طرح کا اپنا تعاون دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ بھٹو کے زمانے میں ان کو بین الاقوامی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ سب غیر مسلم ہیں، یہ قادیانی جو ہیں غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں شادی بیاہ کرنا، ان سے رشتہ قائم کرنا، ان سے اس طرح کی تعلق قائم کرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اس جو منع کیا ہے، ان کے ساتھ یہ ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے بہت بڑے والے دشمن ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ تصور کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کے اندر تحریف کرے، قرآن کی آیتوں کے اندر تحریف کرے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو قرآن کو میں گویا کہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ اور جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ان کا گہرا تعلق ہے، تو وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ قرآنی آیات کی تحریف کرتے ہیں یہ لوگ، اور اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے سنت سے استدلال نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہیں اس طرح کے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ حج کرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ان کو بین الاقوامی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا، اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں، اور نہ ہی مسلمان مردوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔
ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ غلام احمد کے کچھ اشعار گنگنانا، اس کے اقوال اور تقریروں کو پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اہتمام نہیں ہے ان کے یہاں۔ ان کے دین کی حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے قادیانیوں کو تو قادیانیوں کے دین کی حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے جو شخص ان کے دین میں داخل ہو گیا ہو، کیونکہ یہ لوگ باطنی ہیں، اپنے عقیدے و افکار کو چھپاتے ہیں، جیسے بوہرا ہیں، بوہرا بھی اپنی بات کسی کو نہیں بتاتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ قادیانی بھی اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کو کسی سے نہیں بتاتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں تفصیل سے معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں شامل ہو اور یہ ہو، یا کسی سے ان کے دوستی ہو، ان کی کتابیں مل جائے اس کو۔ جیسے بوہرا کے بارے میں بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کچھ جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ بروقت آپ کے سامنے ریاض میں نوجوانوں کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے انسائکلوپیڈیا کے بیان حاضر خدمت ہے، اس کا بیان کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ الندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی کی جو انسائکلوپیڈیا اس کی طرف سے جو شائع ہوا ہے، کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے، نعوذ باللہ، بیدار ہوتا ہے، لکھتا اور دستخط کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے، نعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی ان خرافاتوں سے بہت بلند ہے۔ قادیانی کا عقیدہ ہے کہ ان کا معبود انگریز ہے، کیونکہ وہ اس سے انگریزی زبان میں خطاب کرتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ نبوت جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق رسول بھیجتا رہتا ہے، اور غلام احمد تمام انبیاء سے افضل و بہتر ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبریل غلام احمد کے پاس آتے ہیں، اور اس کے پاس وحی آتی ہے، اور اس کے الہامات قرآن ہی کی طرح ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا نظریہ ہے کہ قرآن وہی ہے جس کو مسیح موعود غلام احمد نے پیش کیا، اور حدیث بھی وہی ہے جو اس کی تعلیمات ہیں، اور نبی بھی وہی ہوگا جو اس کے زیر اثر ہو۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اس میں انسائکلوپیڈیا میں یہ باتیں سب درج ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی کتاب آسمان سے نازل شدہ ہے، اس کا نام کتاب مبین، کھلی کتاب ہے، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ چیز ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مستقل نئے دین اور مستقل نئی شریعت کے ماننے والے ہیں، اور مرزا غلام احمد کے ساتھی صحابہ کرام کی طرح معزز اور مکرم ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شہر قادیان مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی طرح مقدس شہر ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہے، اور اس کی سرزمین حرم ہے، وہی ان کا قبلہ ہے، اس لیے وہیں حج کے لیے جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان کا نظریہ ہے کہ فرید جہاد کوئی چیز نہیں ہے، اور انگریز کی اندھی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، کیونکہ انگریز ان کے خیال کے مطابق نص قرآنی سے ثابت شدہ ولی امر ہے، نعوذ باللہ، جس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک ہر مسلمان کافر ہے، بشرطے کہ وہ قادیانی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک سب کافر ہیں، سارے کے سارے لوگ کافر ہیں، جیسے ہمارے بریلوی بھائی سب کو جو ہے کافر کہتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو کہتے ہیں کافر ہیں، جیسے دیوبندی ہیں، یہ ندوی ہیں، یہ وہابی وہ سلفی ہیں، یہ ان کو جماعت اسلامی والے ہیں، یہ جو جتنے لوگ بھی ہیں سب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ ان کا بھی حال یہی ہے، ان کا بھی حال یہی ہے کہ یہ بھی سب کو کافر ہی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر مسلمان کافر ہے، بشرطے کہ وہ قادیانی ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص غیر قادیانی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے
یا کسی غیر قادیانی عورت سے شادی رچائے وہ کافر ہوگا۔ ان کے ہاں شراب، افیون، نشہ آور چیزیں، بیڑی اور سگریٹ وغیرہ جائز ہے، یہ سب مباح ہے ان کے ہاں، اس کا استعمال جو ہے ان کے ہاں سب صحیح ہے۔ ان کی فکر اور عقیدے کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں، تو اس کے جڑیں کہاں سے ہیں، تو سر سید احمد خان کی مغربی تحریک نے جو انکار سنت اور غلط افکار و نظریات پر قائم تھی، اس نے قادیانیت کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اسی نے راستہ ہموار کیا، اور ان کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اپنے عقیدے اور فکر کو عام کرنے کے لیے ایک پرچہ نکالیں اور کتابیں شائع کریں اور پمفلیٹ وغیرہ شائع کریں اور لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ ان کے عقیدے اور ان کے عمل اور بظاہر اسلام سے لگاؤ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہودیت، مسیحیت اور باطنی تحریکوں سے بہت حد تک متاثر ہیں۔ ان کا فروغ اور ان کے نفوذ کی جگہیں کہاں پر وہ زیادہ ہیں، تو زیادہ تر قادیانی ہندوستان، پاکستان اور کچھ اسرائیل اور عالم عربی میں رہتے ہیں۔ ہر شہر کے اندر جہاں یہ رہتے ہیں، سامراج کی مدد سے حساس جگہوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، کچھ چیزیں ابھی میرے سامنے آئیں جس سے یہ پتہ چلا کہ مکہ اور مدینے میں بھی جا کر کے کام کرنے کے لیے گئے ہیں مسلمانوں کے روپ میں، شکل میں، نام سے، اور وہاں جا کر وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام وہاں پر بھی کر رہے ہیں، اپنی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کی طرف سے بہت بہت فکر کی ضرورت ہے، اور جو سادہ لوح مسلمان ہیں، جو کمزور، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں جن جگہوں پر، ایسے مسلمانوں کو قادیانیوں کا شکار ہونے سے بچانے کی مسلمانوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ اس طرح کے لوگ مسلمان جو ہیں مرتد نہ ہوں۔ قادیانی ہونے کا مطلب یہ کہ مرتد ہو گیا وہ شخص، دین اسلام سے خارج ہو گیا، دین اسلام کے سے خارج ہو گیا تو پھر ہدایت کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تباہی اور بربادی سے بچائے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلی معلومات کے لیے کچھ کتابیں ہیں جو مفید ہو سکتی ہیں، جن کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ قادیانیت جو کتاب ہے احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری قادیانیت کی کتاب ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، قادیانیت پہ مولانا مودودی نے بھی کتاب لکھی ہے، ان کی بھی کتاب ہے، قادیانیت پر محمد الخضر کی بھی کتاب ہے، تاریخ قادیانیت ثناء اللہ امرتسری کی بھی کتاب ہے، سوداء القادیانیہ محمد علی امرتسری ان کی بھی کتاب ہے، فتنہ قادیانیت عتیق الرحمن عتیق ملی جو ہیں، المذہب القادیانی الیاس برنی کی بھی کتاب ہے۔ یہ چند کتابیں ہیں، اگر کوئی تفصیل سے ان کو پڑھنا چاہے تو ان کتابوں کو حاصل کر لے اور اس میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ میں اسی پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہے آئندہ درس میں جو ہے وہ جو شیطانی بددین فرقے ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ تفصیل سے، اور پھر 1-2 درس کے اندر جو ہے یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔